اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك هذا بهتان عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نبعث يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وسیرت اور صورت میں نمونہ مصطفیٰ کا تھا وہ سیرت اور صورت میں نمونہ مصطفیٰ کا تھا وہ ہر پہلو چمکتا تھا آئینہ وہ وفا کا تھا اسی نے ہی تو کچلا تھا مسیلم کا بڑا فتنہ انتہا کا وہ مدبر تھا کمانڈر وہ بلا کا تھا درود پاک اللہ ایک دوست ادھر بٹھا دیو بچیاں دی آواز میرے کان چ نہ پڑے ذرا ایک بڑا کوئی سمجھدار بٹھا دیو ذرا اسرائیل بن کے بیٹھ جائے باہر نہ نہیں واجب کرام بزرگوں بھائی دوستوں حضرت مولانا سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب میرے انتہائی قریبی دوست برخوردار بھی نے بڑی محبت کے نال انہوں نے میں نے تواڈے کول بلایا ہے اور پھر یہ بہت بڑا میرے ساتھ نہ بوجھ رکھ دیتا ہے کہ دو موضوع بہرحال میں اختصاراً دونوں عنوانات پہ کچھ اپنی ہمت اور بساط کے مطابق معروضات پیش کرنے کی کوشش کرے گا دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میں انشراح صدر نصیب فرمائے حضرات گرامی قدر علماء بھی ماشاءاللہ تھوک دے حساب نال تشریف فرما نے میں تو بڑا پرانا مولوی ہوں 1984 کے اندر میں دورہ حدیث کیتا سی
یہ آدمی علماء انہاں دا علم بھی تازہ، عمل دی دنیا دے اندر بھی یہ لوگ ماشاءاللہ میرے واسطے سرمایہ افتخار نے، اللہ انہاں دیاں جوانیاں دے اندر برکت پائے۔ اور تسی لوگ بھی میرے اکثر چہرے جانے پہچانے نظر آندے، بڑے طویل عرصے تو بعد تھوڑی اس مسجد دے اندر حاضری سے اتفاق ہوئے۔ تو بہرحال مختصر وقت دے اندر میں صداقت دی سلطنت دے اس تاجدار بے تاج بادشاہ دی صداقت تے چند گزارشات پیش کروں گا، جس دی صداقت دیا تمہاں فرشتے میرے مصطفیٰ نے پا دیتیاں تے عرشتے میرے خدا نے پا دیتیاں۔ معراج شریف ہویا، حضور دی میرے ابو بکر دے نال ملاقات نہیں ہوئی، ابو جہل نے حضور کی زبان اقدس جو واقعہ معراج سن کے حضرت ابو بکر کی تلاش شروع کر دی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے نال جدو واسطہ کیا، ملاقات ہوئی، تو کہنے لگے یار ابو بکر تیرے نال میں گل کرنا چاہنا، تیرے پتہ ہے تیرے پیغمبر نے آج ایک ہولی دعویٰ کر دیتا ہے، معراج شریف واقعہ تو تسی سن رہے ہیں، بڑا طویل واقعہ ہے۔ انہونا یعنی کائنات دی عقل حیران ہے، سائنس نے معراج دے واقعے کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ ابو بکر کیا تینوں پتہ چلے؟ تو فرمایا کہ میری ملاقات نہیں ہوئی، جب گلہ بڑیاں ہوئیاں تو حضرت ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر دی زبان چو نہیں سنیا، اس دی زبان چو حضور دا سفر معراج سنیا کہ فوراً اس دی تصدیق فرما دیتی۔ تو جس ویلے حضور نو پتہ چلیا، حضور بڑے خوش ہوئے، یار میرے کو تو سنیا نہیں، ایک میرے دشمن دی زبان کے واقعہ معراج سن کے تھی ابو بکر نے میرے سفر معراج کے مولا لا دیا، کہ حضور نے خوشی کے عالم دے اندر مسرت بھرے ماحول کے اندر صحابہ کرام کے سامنے اس بات اپنے جذبات کا اظہار فرمایا کہ صحابہ تسی سارے محمد دی نظر دے اندر صدیق کو، صدیق سچے نو کے اندر اولئک هم الصادقون، تسی سارے سچے ہو، لیکن آج تو بات اگر کسی نے محمد کے صحابہ کے اندر صدیق اکبر دیکھنا ہوئے تو میں ابو بکر کو دیکھ لوں۔ یہ جو فرشتے گلا ہونی ہے سن، اللہ فرمانے جبریل لبیک یا جلیل، فرمایا چل یار تو بھی جا کے میری طرف اس مجلس کے اندر شریک ہو جا۔ تو جبریل امین پہنچ گیا رب کا پیغام لے کے، تو فرمایا خیر دے ہے جبریل، کہنے لگے تسا ابو بکر کے سر پہ صداقت دا تاج، صدیق اکبر صداقت عظمیٰ دا تاج تسا پہنا لیتا ہے۔ حضرت میرے رب نے سفارش بھیجی ہے کہ اگر تسا اس فرشتے ابو بکر کے سر سے صدیق اکبر کا تاج سجا دیتا ہے، پھر میں کے اندر کبھی بیشی نہیں کرتا، سماہ اللہ صدیق اکبر، رب نے عرش مولا کے ملائکہ کی موجودگی کے اندر اعلان کر دیتا ہے، محمد نے صحابہ کی موجودگی کے اندر اعلان کر دیتا ہے ابو بکر صدیق اکبر ہے، اور میں رب ملائکہ
کی موجودگی کے اندر اعلان کر دیں کہ ملائکہ آج تو بعد اگر کسی نے صدیق اکبر بیچنا ہو گئے میری ابو بکر کو دیکھ لو، اور رب نے ارسطو ماں باب کیا، مصطفیٰ نے فرشتو ماں باب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ایسے میرے مصطفیٰ دی عاشق صادق سن، جنہوں کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھن تو بعد سے وہ ابو بکر نہ رہا۔ اور میں مولوی ہاں، تسی بھی علماء بھی ساری طبقات دینا تساں تعلق رکھ دیو، لیکن ابو بکر نے جنہوں کلمہ پڑھیا، ابو بکر دی اپنی خواہش ختم ہو گئی، اپنی سوچ ختم ہو گئی، اپنے پروگرام ختم ہو گئے۔ یعنی آدمی لاکھ سوچتا ہے، بزنس دا، اولاد دا، عزیز و اقارب دا، دوست احباب دا، مستقبل اپنا بچیاں دا، تجارت، بزنس، کاروبار۔ اور ویسے بھی ابو بکر کوئی عام آدمی کی ہے نہیں سی، مکہ مکرمہ کے عظیم تاجرہ کے اندر انہوں کا شمار سی، لیکن جنہوں کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھن تو بعد پھر ابو بکر دی خواہش کی حضور دی خواہش کے اندر تبدیل ہو گئے، انہاں دیا سوچا بھی حضور دیا سوچا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ پھر ابو بکر دا دن، ابو بکر دی رات، ابو بکر دی صبح، ابو بکر دی شام، ابو بکر دی زندگی دے شب و روز، لیل و نہار، ساعات، گھڑیاں، لمحات، یعنی ہر چیز پھر میرے مصطفیٰ دی سیرت طیبہ تے سانچے کے اندر ایسی ڈھل گئی، ایسی ڈھلی کہ پھر ویکھن والے نوں پتہ نہیں سی چلتا کہ نبی دا عمل ہے یا صدیق دا عمل ہے۔ سبھی کچھ ہو گیا ان کا، ہمارا کیا رہا حسرت، نہ جان اپنی، نہ تن اپنا، نہ دل اپنا، نہ دین اپنا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق صرف روحانی طور پہ، نورانی طور پہ، اعمال کی دنیا کے اندر ہی میرے مصطفیٰ کی ڈپلیکیٹ نہیں بنے، رب نے جسمانی طور پہ بھی ایسا رنگ چڑھا دیتا کہ لوگ شکوک و شبہات کو چڑھا ہو گئے۔ چنگا بھلا پتہ ہے، ادھا کپ کر دیتا ہوں، ادھا کو جس میں حضور سفر ہجر فرما رہے قباء کے مقام سے پہنچے، برخوردار مولانا طیب ظہور صاحب انہوں نے بڑی ہماجت گفتگو فرمائی۔ تو بہرحال قباء کے مقام سے پہنچے حضور حضرت ابو بکر، جب مدینے والے اس شاہ کو پتہ چلیا حضور پہنچ گئے قباء سے، انہیں کہا آدمی اڈے پہ پہنچ جائے فیصل آباد تو شہر کے دوستوں کو پتہ چلے بھی شاہ صاحب کے کول پہنچ گئے، وہ شاہ کو پہنچ جاتے ہیں، چلو جی انہوں نے بڑے پروٹوکول کے نال شہر سے لے کے آواں گے، تو مدینے والے تو پہنچ گئے قباء کے مقام سے، وہ کہڑا کوئی سفر سی، پہنچ گئے۔ تو جیسے پہنچے تو حضور ہی بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، تو جدو آ رہے کوئی پہلے آ کے حضور دے نام سلام لے گئے تو کوئی آ کے پہلے میرے صدیق دے نام سلام لے گئے۔ ایسا رنگ چلیا، رنگ بھی میرے مصطفیٰ دا، چمن کا رنگ گوشوئی سراسر ہے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاہ کے گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ یہ تو نبی کا رنگ ہے، نبوت کا رنگ، رسالت کا رنگ، وہ تیرے رنگ وہی رنگ ہے۔ یار میں 50 دفعہ کیا بھی میرے کو تقریب نہیں ہونی، کوئی ٹیپ یا کیسٹ ہی آ گئی،
میں تے ایویں دی گفتگو دا قائل نہیں ہاں، تہاڈی مہربانی ہے وہ لوگ مینوں کہندے تسی سخت بہت ہو، ہن میں اصولی بات کرنا یا تہاڈی مہربانی گھنٹہ چپ شاہی بن جاؤ، ہاں جی بس اندے چ سختی کہدی آ گئی کہ جی لوکی اس واسطے تسی سخت بہت جے متحزن، یعنی دنیا کوئی اصول دی گل سننے واسطے تیار نہیں، دو نمبری ہر آدمی دو نمبر منافقت بھی میں کتنی صاف جی بات میں تاری مہربانی میں کوئی رٹ کے تقریر نہیں آیا، میں دو نفل پڑھے نے اللہ کو توفیق منگی ہے، جو اللہ کہلوائے گا میں وہ کہہ کے ٹر جاؤں گا، میں نے سنا کوئی غرض نہیں، ہاں جی میں چاہتا بھی تسی میری گفتگو میں ذرا سنجیدگی اور بطالت کے عمل کرو، اور پھر یہ بھی میری عادت ہے میں جو میں اکثر کہنا کہ میں زندگی کا آخری جمعہ سمجھ کے پڑھانا، میں ہر تقریر میں اپنی زندگی کی آخری گفتگو سمجھنا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں گفتگو کا موقع نہ ملے تو میں بھی دو نمبری نہیں چاہتا تو سننے والوں تو بھی توقع رکھنا کہ وہ بھی میری گفتگو سنن کے اندر دو نمبری نہ کریں۔ ہوں دیکھو نا میں کتنے ٹوریا سا، میری ایک تار جڑی سی، کنیکشن ٹوٹ گیا، یہ جوڑدیا بھی جگہ نہ بڑا تمہارا اشاق آ رہے سبحان اللہ کہہ دو، اشاق آ رہے کوئی پہلے حضور دے نال سلام لے رہے تو کوئی حضرت ابو بکر صدیق دے نال سلام لے رہے، یہ تھوڑی دیر میں مسئلہ چلتا رہا، ابو بکر برداشت نہ کر سکے، حضرت ابو بکر اٹھے کہ انہوں نے بولے اپنے چادر سی کدھے سکتے سارتے امامات کے لوگ رہتے یہ صدیق رابر صدیق کبھی ننگے سال نہیں سی، یہ صدیقی کہلوانے والے واسطے یہ سمجھا کا موقع ہے کہ جڑا صدیق موڈیاں میں کپڑے کو بغیر نہیں سی رکھتا وہ ساروں کپڑے کو بغیر کس طرح رکھ سکتا ہے، جڑا عام حالات دے اندر نہیں رکھ سکتا وہ نماز دے اندر کس طرح، صدیق نے اپنے موڈیا کو چادر کو اتاریا اور میرے مصطفیٰ دے وجود اطہر کے اس طرح پھیلا کے تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ آن والے نو پتہ لگ گئے خادم کون ہے مخدوم کون ہے، نبی کون ہے امتی کون ہے، آقا کون ہے صدیق کون، اس چادر کو بھی دنیا بڑی محبت کے نال یاد کرتی ہے، جس چادر کو میرے مصطفیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ دیتا، سیدنا زہرا کے ساتھ دیتا، حضرت حسن و حسین کے ساتھ دیتا، اور بے اتباع فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اے محمد کے اہل بیت انہوں بھی اہل بیت کے زمرہ کے اندر ساتھ کے اندر شامل فرما لے، میری اور دادی امہ سیدہ ام سلمہ دوڑ کے آگے گیا حضرت میں انہی چادر کے اندر شامل کر لو، میں بھی اہل بیت، فرمایا ام سلمہ اور آپ نے کہ نہیں محمد بھی اہل بیت کے اندر داخل کر دیا۔ آج لوگ اس چادر کا تذکرہ کرتے تھے، میں بھی اس چادر کو سلام پیش کرنا، لیکن ذرا اس چادر کو بھی دیکھ لیں جیڑی چادر علی تے آگے اوندا تے تذکرہ بڑا کرنا ہے، اور جیڑی چادر نبی تے آگے یہ سنو اگر چادر تطہیر کر دوں اور چادر صدیق کر دوں، تو یعنی ایسے عشق و وفادہ اور آئینہ ایسا سیرت مصطفیٰ دے سانچے ڈھلن تو بعد ابو بکر ڈھل گیا، روحانی طور پہ بھی ڈھل گیا تو جسمانی طور پہ بھی ڈھل گیا۔ اور تسی لاکھ دعاواں کرو یا اللہ میری 63 سال عمر ہو گئے، میں مدینے فوت ہوا، پیر دا دن ہو گئے، میں نے مدینہ نصیب ہو، تسی دعا کر سکتے ہو، رب کو زیادہ پابند دے نہیں نا، کیوں جی؟
یا پابند ہے؟ اس سوال کے حدیث کے اندر بڑے عجیب الفاظ حضور فرماتے ہیں تو شعرون کما تموتون، اگر تسی چاہتے ہو تہاڈا حشر چنگا ہوئے اپنی موت میں درست کر لو، اگر تسی چاہتے ہو کہ تہاڈی موت صحیح آوے کما تحیون، اپنی زندگی میں درست کر لو، یعنی زندگی دے اثرات موت تے مرتب ہون گے، موت دے اثرات قبر تے مرتب ہون گے، قبر دے اثرات حشر تے مرتب ہون گے۔ تے جیڑا آدمی 100% نبی دی سیرت طیبہ تے سانچے تے ڈال گیا پھر انہوں دعاواں نہیں منگنیاں پئیاں اور آپ انہوں کہنا نہیں دیا کہ ربا میری مرض وفات بھی وہی ہوئے تیری تیرے مصطفیٰ دی سی، اور آپ نے آٹومیٹک رب ہے نا، اور آپ موت چاہ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے جدو دعا منگی اللہم انی اسألک شہادتا فی ووفاتا فی بلد حبیبک، کنی شہادت منگیاں؟ دو، شہادت تے مدینہ، کیوں شاہ جی کنیاں؟ دو منگیاں، دو رب نے دتیاں تین۔ تھی منگتے 2 روپیے وہ 3 وہی دے گا نا میرا بہت ہی زیادہ راضی ہوئے گا، کیوں جی؟ بندہ 2 بھی کہتا ہے چھڑ بنا حالات نہیں ٹھیک نہیں، یہ بھی ہوتا۔ اور رب کو منگیاں 2 شہادت مدینہ۔ اللہ فرماتے ہوں تو اپنے رب نے اتنا راضی کر چکے ہیں، میں تیری شہادت بھی دے گا، مدینہ بھی دے گا، محمد کا روزہ بھی دے گا۔ جتنے رب راضی ہو گئے منگنا نہیں پہنتا، منگنا نہیں پہنتا، وہ خود ہی دلوں میں جانتا ہے۔ حضور مکے میں چھڑ کے مدینہ چلے گئے، 18 ماہ یا 16 ماہ بیت المقدس اور رجوع کر کے نمازاں پڑھتے سن۔ ایک جانے حضور نے دل کیتا کہ میرا قبلہ چینج ہو گئے، تے حضور نے آسمانہ ول ویکھیا، قد نرا تقلبا، ویکھیا علماء بیٹھن، میں نے کسی تفسیر جا کے بخان اتحاد قرآن کہتا نرا، اے نرا دا آندا دعا دا نہیں آندا، نرا ہے دعا نہیں، ویکھیا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا کیوں ویکھیا ہے، انہوں نہیں پتا، تو کہتا قرآن پڑھا ماہر نفسیات، وہ چہرہ پاک کے داخل رہتا ہے کہ یہ جو چہرے کے اندر کی ہے، اور ایک تو نفسیات سے ماہر کی ہے اور آپ سے نفسیات کا پیدا کرنے والا، اور آپ نے دیکھا کہ میرا محبوب چاندہ کی ہے۔ تو قرآن کے اندر قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے میرے محبوب تسا چاہتے میرا قبلہ بدل جائے تو میں ہوں تھوڑے ویکھن کی وجہ نال، جی میں تیرے ویکھن نہ سمجھا تو میں رب کون آ کے رب کیا وہ دل دیا لفظاں جانے، اکھاں کی پہچان جانے، پر میرا محبوب تسی چاہتے ہو میرا قبلہ بدل جائے، اور میں تہاڈا قبلہ بدل لگا، اج تو بعد بیت المقدس کو چھڈ کے تے بیت اللہ کا رو کر کے نماز پڑھنا تہاڈا کام ہوئے گا، اون دے تے قبولیت دی مہر لا کے اپنے دربار کے اندر شرف قبولیت عطا کرنا ہے، تیرے رب دا کام ہوئے گا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق آخری ایام جیسے مرض وفات کیا جائیں گے، سیم اوہی کیفیات
حالات و واقعات رونما ہوندے نشیہ کی طرفوں جڑے حالات و واقعات میرے مصطفیٰ تے پیش آئے سن. اللہ اکبر. تو جیسے جو مرض وفات کا ماحول آیا، مرحلہ آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو فرماندے صدیقہ کائنات عفیفہ عالم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹی جو میں فوت ہو جاواں، انتقال اور وصال ہو جائے، پھر تساں میری میت کو رجا کے حضور جس جگہ تیرے کارچ آرام فرما رہے دروازے تو باہر جا کے میری میت کو رکھ دینا اور جا کے کہہ دینا کہ حضرت خادم پہنچ چکا ہے، غلام آ چکا ہے. اگر خود بخود دروازہ کھل جائے تو میں نے حضور دے قدمہ دے اندر تے پہلو دے اندر دفن کر دینا. اگر پہلو ہائے نبوت کا پہلو کہ اگر دروازہ نہ کھلے کوئی آواز نہ آئے تو پھر میں مسلمانہ دے عام قبرستان کے دفن کرتے. اور پھر دنیا میں دیکھیا کہ جس میں نے اس عظیم المرتبہ ہستی دا انتقال و وصال ہویا، حضرت فاروق اعظم نے جنازہ پڑھایا. تو جس میں یہ جنازہ پڑھا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے حضور دے روضے تے باہر رکھ دیتا گیا. اور جس میں رکھ دیتا گیا اللہ اکبر حدیث دیا کتابہ کے اندر آتا ہے کہ جیسے صحابہ نے حضرت ابو بکر کا جنازہ آپ نے میت نو جا کے روضے رسول کے دروازے تے رکھیا اور آواز لگائی بڑے ادبے فرحمد نال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو ادا نوکر کے خادم آئے مکہ مکرمہ دا ساتھی، مدینہ منورہ دا ساتھی، غار دا ساتھی، بدر دا ساتھی، احد دا ساتھی، خندق دا ساتھی، خیبر دا ساتھی، فتح مکہ دا ساتھی، تبوک دا ساتھی، سفر و عزت دا ساتھی، جلوت خلوت دا ساتھی. تو ادا رفیق یار پہنچ گیا کہ تواڈے دروازے تے جس ویلے جا کے حضرت ابو بکر دی میت نو رکھیا گیا. پھر صحابہ نے سنیا اللہ اکبر کبیرہ اور اس قبر مبارک کی آواز آ گئی یوسف الحبیب الی الحبیب جلد کرو یار یار دینار ملا دیو. آواز بھی آئی، دروازہ بھی کھلیا اور میں کاس بھی کھلیا دروازہ کھول گیا. او میں کیا میرے نال گل نہ کر، کھولن والے نال گل کر. او میں کھول دیتا آئے جدو کھولن تے آوے ایک دروازہ زلیخا نے تے کئی دروازے بند کر دیتے. قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، ایک دروازہ نہیں، ابواب کئی دروازے بند کر کے مکفل کر کے لاک کر کے تے چابیاں محفوظ جگہ تے پہنچا دیتیاں. تے جس ویلے اس نے بدکاری دی طرف آمادہ کرنے والی کوششاں کیتیاں. پھر میرا یوسف کیڑا یوسف؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوسف ایوہ الصدیق، او یوسف بھی صدیق، ادھر ابو بکر بھی صدیق. دروازہ کھلیا وَاسْتَبَقَ الْبَابُ، اللہ فرماتے ہیں دروازہ کھول دیتا
آئے میں دروازہ کھولن والا جیڑا یوسف صدیق دا دروازہ کھول دا جے وہی ابو بکر صدیق دا دروازہ کھول دا جے میں کیا یا اللہ یہ گل کی اللہ کو مانگو کاش کی تینوں پتا ہونا چاہیے جیڑی صداقت نہ صداقت جیڑا صدیق ہے یا صداقت اس دی سرحد نبوت دے نال مل دیجئے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین میں نبیانوں میں صدیقانوں ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ رب نے عجیب میرے دماغ کے اندر ایک الفاظ دی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سارے کو رحمت اللہ علیہ گیار میں سبیدہ مجدد ایک دیارے بیٹھ گئے کشف دے اندر بیٹھ گئے اور ماندر میں ادھر ارادہ کیتا میں آج دیکھا ابو بکر دا مقام کی اللہ کی نظر دے اندر اور بعض لوگ ہیں اللہ والے بھی دیکھ دیں بھی اللہ والے دیکھ دیں اگر تیری نظر نہیں آتا آنکھیں اگر بند ہیں تو دن بھی رات ہے اس میں کیا قصور ہے بھلا آفتاب کا جڑے ولایت کے مقام تے پہنچے دن غلطی ہونا تھی انہوں فرما دیں اتقوا فراست المؤمن اور تینوں پتہ نہیں مومن کی فراست نبی دی گل نہیں صحابی دی گل نہیں اتقوا فراست فرمایا مومن کی فراست سے ڈرا کرو کیا فإنه ينظر بنور اللہ جس میں وہ دیکھ گئے آنکھ وہ بھی ہوندی ہے طاقت خدا حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میرا دل کیتا کہ آج میں کشف دے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق دے مقام میں دیکھنا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں روحانی پرواز شروع ہو گئی سبحان اللہ اور جیسے میں روحانی پرواز شروع کی کہ ایک ایسی جگہ آگئی ہوتے صحابہ موجود تو باہر بورڈ لگیا ہوا ہے ولایت آباد تارے بورڈ لگے ہوں سائیوال اکاڑا کیا ہوئی لاہور فرمان جب نبی رسول ولایت آباد کے اندر پہنچ گیا میں صحابہ نظر آئے حضرت بلال بھی نظر آ گئے حضرت علی بھی نظر آ گئے حضرت عثمان بھی نظر آ گئے حسن حسین بھی نظر آ گئے اس ساری شخصیات میری اکھیاں کے سامنے آ گئی میں ادھر ویکھا ادھر ویکھا نہ حضرت ابو بکر نظر آ گئی نہ حضرت عمر نظر آ گئی میں حیران ہوا ربا ایک ہی بتائے اے ولایت آباد اے تیرے ولی بیٹھے اور صحابہ کو لج کے ولی کا اور ہو سکتا ہے اگر حضرت علی نظر آ گئے حضرت عثمان غنی نظر آ گئے تو ربا میں ابو بکر نظر کی ہوئی آ رہے آواز آدھی ہوئی احمد سے حمدی اور ذرا اتے چلا جا اے ولایت آباد ہے اور اتے جائے گا تے نبوت آباد دا ایریا آ جائے گا ابو بکر تیری نبیاں بیڑے سے ملے گا کیڑی جگہ نبیاں دے بیڑے سے فرمان دے جیسے میں ہوتے گیا پھر حضرت ابو بکر کے نال کی ملاقات ہو گئی حضرت عمر کے نال کی ملاقات ہو گئی فرماتے ہیں حضور نے جب ویکھیا تے میں حضور دے قریب گیا تو حضور نے میرے ال ویکھیا تے چہرہ پھیر لیا میری گل سمجھ آ رہی چہرہ پھیر لیا میں جا کے حضرت ناراضگی ہے فرمایا ہاں اپنے نال ہی ہوندی ہے نا ناراضگی گلے شکوے بھی اپنے نال ہوندے ہیں حضرت نے معذرت خان مجھے بتائیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی فرمایا کہ یہ کیا دیکھتا ہوں میں ہر روز تم ایصال ثواب کرتی ہو مجھے بھی تمہارا ایصال ثواب پہنچتا ہے حضرت علی کو بھی پہنچتا ہے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو بھی پہنچتا ہے حسن حسین کو بھی پہنچتا ہے
میری عائشہ کو یاد نہیں رکھتے جس کے گھر میں اللہ نے مجھے قیامت تک کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ہائے ہائے، جس رات یہ حضور دیا ازواج مطہرات سن، اور حضور نے باریاں مقرر فرمائیاں سن، آج رات ادھر، آج رات ادھر، آج تے جس ویلے حضرت عائشہ صدیقہ جس دن حضور ادھر ہوندے کہ صحابہ ضرورت تو زیادہ تحفے تحائف تے چیزاں بھیج دے ہوندے سن، ہائے اس واسطے کہ ادھر حضور دا دل زیادہ لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں احمد سرحمدی کہ میں کس گھر میں رہتا ہوں، اس کے لیے تمہاری طرف سے کوئی ایصال ثواب نہیں آتا۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے آخری وقت آتا ہے کہ میرے رب نے انہاں حالات کو گزار دیتا جہے حالات میرے مصطفیٰ دے پیش آئے سن، اور پھر اس بعد جی انہیں خواہش کی تھی سے نا کہ میں نے حضور دے پہلو میری خواہش ہے، یہ خواہش ایویں نہیں آئی، یہ تسی نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، سعودیہ کا کوئی بادشاہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی ذہن سے رکھنا۔ اور رسول کے اندر 4 سیٹاں سن، کنیاں سیٹاں؟ 3 اس ویلے بک نے، حضور اللہ فرما رہے، حضرت ابو بکر، حضرت 4تھی سیٹ باقی ہے، کون آنے گے؟ کیوں جی؟ ہاں جب قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے علامت کبریٰ بن کر حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، تمام مراحل سے گزر کر جب ان کا انتقال و وصال ہوگا، انہیں 4تھی جگہ پر، 4تھی سیٹ پر جو قبر کی جگہ آج بھی موجود ہے، اس وقت مسلمان حضور کے پہلو میں دفن کر دیں گے۔ یعنی وہ جگہ دنیا کا کوئی فرما روا، کوئی جلالت الملک، کوئی پاورفل، میرے پاس طاقتور، اتحادور، اللہ کو مدد خبردار، میں وہ جیل ختم کر کے رکھ دوں گا، وہ قدم توڑ کے رکھ دوں گا جو 4تھی سیٹ کے لیے چل کر آئے ہوئے، یہ 4تھی جگہ کی بکر ہائے ہائے، اور بابا تیری عظمت پہ قربان جاؤں، امی عائشہ کے گھر کی گوبل کون کر رہا ہے؟ میرا رب، میرا رب۔ آج تم جاتے ہو نا فلاں مینیجر صاحب فلاں گاڑی کی بکنگ وہ کریں گے، وہ امی عائشہ تیری عظمت پہ قربان، تیرے گھر کی بکنگ میرا رب خود کر رہا۔ یعنی یہ 2 نبی ہوں گے، 2 صحابہ ہوں گے، اور دونوں نبی خاتم النبی جی، دونوں نبی۔ ہوں بعض مولوی کہن گے یہ تسی کہو گے اسی تو کوئی سنتے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خاتم النبی جی ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر 4000 انبیاء نو بھیجے، کتنے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم انبیاء بنی اسرائیل دے خاتم النبیین نے، تے میرے آقا سارے انبیاء دے خاتم النبیین نے۔ یعنی 2 نبی، 2 صحابہ، کل قیامت کا دن ہوئے گا، کل ذرا دیکھنا میرے بار ایک دیہانے مسجد نبی جو حضور بیٹھے سن، صحابہ دا عظیم اجتماع، ہائے ہائے، جیسے ویلے صحابہ کہتے ہیں حضور بیٹھے ہوندے سن، اسی یہ جو لگتا سی کہ چاند بھی موجود ہے تے چاند دی دائیں بائیں ستارے موجود ہیں، بڑا عجیب ہے وہی منظر کہ حضور دی مجلس بھری ہوئی، مسجد نبی دا سیل صحابہ کے نام جمع خوشی، تو حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، فرمایا ابو بکر ادھر آ، کھڑا کر لے، فرمایا عمر تم ادھر آؤ، بائیں طرف کھڑا کر دے، تے حضور نے سجا ہاتھ صدیق نے موڑیا تے رکھ دیتا، تے کھبا ہاتھ فاروق نے موڑیا تے رکھ دیتا۔ سمجھن والے نو یہ گل سمجھ جانی چاہیے، لوگ کہتے ہیں وہ خبردار، وہ تینوں پتہ ہے اودے نال رکھا نہیں لینا، کیوں؟
اون دیتے ایم این اے دا ہاتھ ہے، ایم پی اے دا ہاتھ ہے، منسٹر دا ہاتھ ہے، پرائم منسٹر دا ہاتھ ہے، پریزیڈنٹ دا ہاتھ ہے۔ اور سجنا آج میں کہوں نکالنا مسجد نبوی کے اندر ابو بکر عمر کھڑن، ابو بکر تے بھی محمد دا ہاتھ ہے، میرے عمر بن خطاب تے بھی محمد دا ہاتھ ہے۔ یعنی لوکاں بھی ہاتھ نظر آندے وہ ہاتھ نظر نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ کیسا منظر، تو بھی بڑے خوبصورت منظر دیکھ لیا دنیا دے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیسا منظر، ہائے ہائے کیسا سین ہے، کیسا منظر ہے۔ ہائے حضور درمیان دائیں بھائیں ابو بکر و عمر، وہ کہتے ہیں داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تیرا نام ہو کے رہ کے، یعنی کائنات کا حسن، کائنات کی عظمت، کائنات کی عزت اور بلندی صحابہ نے آج مسجد نبوی کے ماحول میں دیکھی۔ امام الانبیاء درمیان میں نظر آتے ہیں، دائیں طرف ابو بکر نظر آتے ہیں، بائیں طرف میرے حضرت عمر نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی میں حضور کا چونکہ عاشق واسطہ رسول یہ بات بھی کہہ دو، جب میرے پیغمبر صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے حضور کا قد تو درمیانہ ہوتا تھا، حضور سے قد و قامت کے اعتبار سے صحابہ بڑے ہوئے تھے، لیکن جب حضور کی مجلس میں صحابہ بیٹھتے تھے بڑے سے بڑے صحابی کا بھی سر محمد سے کم نظر آتا تھا۔ پیغمبر کا سر اونچا نظر آتا تھا، صحابہ کا سر نیچا نظر آتا تھا۔ یہ اعجاز ہے میرے پیغمبر کا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ منظر کیسا، کیسا منظر، یعنی وہ تسی خود ذرا سوچنا نا، صحابہ تو عظیم اجتماع ہوئے، حضور کھڑے ہو جان، ابو بکر بھی عمر بھی، منظر کیسا؟ صحابہ کے لیے بہت زبردست۔ فرمائے صحابہ کذابی کا جب قیامت کا دن بپا ہوگا سب سے پہلے محمد کی قبر شک ہوگی، سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، بڑے اعزاز کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، کائنات کا ادب سمجھ کر محمد کے قدموں میں آ جائے گا۔ مجھے سب سے پہلے میری قبر کو شک کیا جائے گا، میں وہ اٹھوں گا، عیسیٰ ابن مریم بھی اٹھیں گے، ابو بکر بھی اٹھے گا، عمر بھی اٹھے گا، لیکن ہم اس حالت میں اٹھیں گے محمد کا دائیں ہاتھ صدیق کے کندھے پہ ہوگا اور بائیں ہاتھ عمر بن خطاب کے کندھے پہ ہوگا۔ ہم اس حالت میں ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ کچھ ٹائم بھی 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، آپ کے لیے مسئلہ نہیں، میرے لیے تو مسئلہ ہے۔ شاہ جی کہتے وہ جوانی دی تقریر دی، اور میں 63 سال کا ہو گیا، میں 22 سال 25 سال والا جوان بھی بنا لو نا پھر۔ 63 سال دی عمر دے اندر میں تانوں کی سناواں۔ لگا ہے بستر آج بھی پہلے محروم ہے، لوگ کہنے اس بھی مثال کوئی نہیں، سائیوال تو چلا گیا، لاہور دے سب تو والا مکان ڈیفینس جلندہ ایک بڑا پوش ایریا ہے، وہ کہہ دیا نا، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے پوش ایریا ہوں گے، بڑے بڑے، لیکن میرے مصطفیٰ دے اس پوش ایریا تو واجتے کوئی ایریا دکھا، ایسا ایریا جتے 70,000 فرشتے صبح نظر آ، 70,000 فرشتے شام نو نظر آ، ایسا پوچھ ایریا اور کسے پاسے رب دی رحمت دا پھیلا دے، لوکی نظر باہر آ گئیاں، اور
جتنے رحمت للعالمین خود موجود ہوگے آج تیریاں بڑیاں بڑیاں دوستیاں بڑیاں بڑیاں یاریاں آئے موت آئے گی یاریاں ٹوٹ جان گیاں دوستیاں ختم ہو جان گیا کوئی ماشاءاللہ معیشہ قبرستان کے دفن نظر آئے گا کوئی 99 کے قبرستان کے اندر کوئی پیر بخاری کے اندر کوئی ساری زندگی سائبان گزارے گا تے دفن لاہور ہوئے گا اوے کتے پیدا ہوندے ہیں کتے جگہ تے زندگیاں گزار دے گے کوئی پتہ نہیں کتے تسی دفن ہو گے اوے موت دوستیاں توڑ دے دیجئے لیکن موت تو بھی ذرا سننا ذرا تینوں بھی بڑا اپنے آپ پہ مان ہوئے گا میں معاویہ دیا یاریاں توڑ دیا پیرا دیا یاریاں توڑ دیا بادشاہ دیا یاریاں توڑ دیا اور موت تینوں بڑا مان ہوئے گا اور یہ ناصری تینوں کہہ رہے ہیں اور تم دوستیاں توڑ دیا اگر تیرے اندر طاقت ہے میرے صدیق دے نبی دے دار یاری کو توڑ کے بھی کھا ہائے تو توڑ کے دکھا اور موت لوگ نہیں کرتی موت ہلاک کے رکھ دیتی ہے موت کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا لیکن جیسے محمد کے گھرانے والا اس کا پھیرا پہنتا ہے موت بھی سلوٹ مار کے گزر لگا ہے بستر آج بھی پہلو محبوب میں لگا ہے بستر آج بھی ہے کسی نو تکلیف ابو بکر دا بسترا چکا گیا لیا نا ذرا اپنی پیرا فورس انہیں جگہ خالیاں کروا دیا میرے صدیق نے تو محمد دا روزہ خالی کر کے دکھائے اللہ اکبر لگا ہے بستر آج بھی پہلو ہے محبوب میں پہنچتے ہیں جس مقام پر لاکھوں دونوں سلام میں ہوں تھوڑی جی گزارش شاہ جی کہہ رہے ہیں گھنٹہ ہو گیا چلو اما جان نو بھی تھوڑا جا خراج عقیدت پیش کر دے ماں سجنوں کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ فرمان کے عائشہ میرے دربار سے کی لے کے آئے ہو تسی بھی جاؤ گے میں بھی جاؤں گا اللہ فرمان کے چیک کرو انہاں دی نامہ اعمال یہ کی لے کے آئے جیسے میری اماں عائشہ نو سوال ہوئے گا عائشہ کیا لے کے آئے ہو تو میری اماں تہاڈی اماں اپنے حجرے دیا چابیاں میرے ساتھ رابطے کے سامنے رکھ دے گیا ربا میں تینوں بھی دساں اے جبریل نو کہو کہ میرا حجرہ ویکھے کہ کی لے کے آئی ہیں میرے کو تینوں محمد نظر آئے گا عیسیٰ ابن مریم نظر آئے گا ابو بکر نظر آئے گا عمر بن خطاب نظر آئے گا تو جیسے لوگوں نے میرے پیغمبر دے اور رستے لوگوں کا پروگرام ہے انہیں ایک مثال اس سی کہ ذہنی طور پہ پیغمبر نے ایسا ٹارچر کیتا جائے کہ پیغمبر اپنی دینی تبلیغات مصروفیات ان ختم کر دے وہ کی کہ پیغمبر دے گھر تے حملہ کرو اور کسی دی بیٹی تے الزام لگا دیتا جائے کسی دی بیوی تے اور بندہ ہوئے بھی پاک باز راست گو فرشتہ سے تو جدو بعض بدبختہ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین انہوں نے کافرہ نے کہنے تھے الزام کہ امی عائشہ صدیقہ دا کردار غلط ہے اندازہ لگاؤ نا
اور اب اسے تے مت کسے. یہ جڑی افواہ سازی ہے نا یہ بھی بڑی ظالم ہے. بعض دفعہ لوگ جھوٹ اتنا بولتے ہیں پیر بن کے بولتے ہیں عام آدمی پسند ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی صحیح ہے اے بھی گل کرتا پیا وہ بھی گل کرتا پیا. جو میں کہتے ہیں سوشل میڈیا ہے سارا جھوٹ ہے. جنگل دی اگ دی طرح ہوا آواز پھیل گئی تو میرے پیغمبر اللہ کے نبی سنتی عالم الغیب کے سامنے بھی اصل حقیقت کی ہے. آپ نے صحابہ کرام نے مشورے شروع کر دیتے. حضرت صاحب سو رہے ہو تسی ذرا تھوڑا جا جاگو. ہاں یہ جاگنے کا مقام ہے سونے کا مقام نہیں ہے. قبر چاپا سونا ہی انشاءاللہ تو مولوی کی کرنا انشاءاللہ. تو حضور نے صحابہ کرام میرے وقت توجہ فرما صحابہ کرام کے نال مشورے آ رہا ہمیں تھوڑی کی رائے کو بہرحال طویل واقعہ میں واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا زیادہ. تو حضرت عمر بن خطاب کو پوچھا کہ انہوں نے اتنی گل کی کہ حضرت میں بڑا حیران ہاں کہ تسی مشورہ لے رہے کہ میرے دسو کہ عائشہ کا انتخاب تواڈے واسطے یہ رشتہ لبیا کنے سی. یہ رشتہ کون لگتا ہے اور تسی ویزا دے دو نا رشتہ لبن واسطے. تو ہوں جی سمجھا تھا جو بیٹا وہ بتیجا نکلا پردہ اٹھانے کا آخر یہ نتیجہ نکلا جدو واہ پیدا واہ پہ جانے تو راہ پہ جانے اور راہ پہ نا حضرت عائشہ کا انتخاب کس نے کیا اور میں عرش والے نے. تو حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی مقدس ہو پاکیزہ ہو اور اس کی بیوی مقدس اور پاکیزہ نہ ہو. یعنی سب کو زیادہ عاشقانہ جڑا جواب سی حضرت فاروق اعظم دا سی. کہ امی عائشہ نے بھی گلاں سن کے بڑی پریشان تھے کہ آرے حضور چونکہ محبت بہت کرتے سن تو ادھر کہنے لگے حضرت میرا جی چاہتا میں اپنے بابا کی کروں چلو آپ لوگ جاؤ. فرماتی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی میں تو ویسی کہا کرتی تھی کہ حضور میں چلی جاؤں تو حضور نے فرمایا چلی جاؤ. فرماتی میں چلی گئی تو جنہوں گئیاں ایک دیارے حضور آ گئے آگے کہنے لگے کہ عائشہ انسان غلطی ہو سکتی اگر کوئی ایسی غلطی ہوگی تو کسی اللہ کو معافی مانگ لیں گے میں بھی معافی مانگنا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو حضرت عائشہ فرما دیا نے کہ حضور نے گل کی تو میں زیادہ تکلیف ہوئی. ہائے ہائے جس ویلے گلاں ہوئیاں پھر پورے مدینے سے ہوا کہ عائشہ کا کردار غلط عائشہ کا کردار. اور دیکھو منڈے پھر گلا کرتے جس ویلے مدینہ منورہ دی فضا دے اندر ہر طرف آوازیں پھیل گئیاں تے پھر ایک دیارے میری اماں عائشہ صدیقہ نے جس ویلے کہتے ہیں تھانہ نہیں سندا کہتے ہو تھانہ نہیں سندا پھر وہ کی کہتے ہیں استغاثہ دائر کر وہ دا پیو بھی سنے گا تھانہ مندا نہیں پرچہ نہیں دیندہ رپردار نہیں کردا تے پھر وہ چلے جاتے سیشن دے کورٹ ہائی کورٹ چلے جاتے استغاثہ دائر کر جس ویلے مدینے کی فضا اب تر ہو گئی پھر ایک دیہار رات ہائے رات ہوئی میری دادی اماں نے اللہ کے دربار دے اندر اپنا استغاثہ ظاہر کر دیتا اپنی فریاداں دے کے مناجاتاں دے کے آئے اپنی ہوزاریاں دے کے اللہ کے دربار دے اندر پیش ہو گیا خودی پیش ہو گیا نہ وکیل دی ضرورت نہ دلیل دی ضرورت صرف اللہ کے رحم دی اپیل لے کے چلیا گیا یا اللہ تو دے جان میں سارے حالات ہوا کے حاضر ہو یا اللہ پورا مدینہ ایک اللہ پہ کرتا جائے یا اللہ میرا بسنا تیرے حوالے یا اللہ میں تیری عدالت دے اندر آ گئی آج لوگ کے اندر فلانا بڑا سیاستدار
منظور نظر سی اور رات کو سپریم کورٹ کے دروازے کھل گئے. اور سیاست بھی سمجھ دو کوئی نہیں تھوڑی بہت ہی سیاست فلاں سیاست دو اس کے لیے ہائی کورٹ اور رات کو دروازے کھول گئے سپریم کورٹ نے اور رات کو بلا لیا اس کا دروازہ کھول گیا. اور سائی بہار والے میں تجھے ذرا بہانے چلو 1500 سال پہلے جب میری آپ کی آتما عائشہ نے فریاد کی استغاثہ ظاہر کیا یہاں فرش بھی عدالتیں کھلتی ہیں اس رات شوانے کی عدالت کھل گئی. ایسی کھلی یہ عدالت کہتی ہے لاؤ وکیل لے کے آؤ. جا بڑی کرسی میں بیٹھتا ہے لاؤ وکیل دلائل پیش کرو. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ اور آپ کی اماں نے فریاد پیش کی استغاثہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری عدالت کھل گئی. اور جب میں نے اس عدالت کو دیکھا بڑی عجیب و غریب عدالت اللہ فرماتے ہیں کہ میں جج بھی خود بنوں گا جج بھی خود بنوں گا وکیل بھی خود بنوں گا گواہ بھی خود بنوں گا. یا اللہ یہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بتانا ذرا یہ میری عائشہ کا مسئلہ ہے. آج بڑا بھی سیاستدان اس کے اوپر کیس بن گئے. کئی وکیل اپنی طرف سے آ جاتے اس کی طرف سے میں کیس لڑوں گا. آج کسی کی طرف سے کوئی کیس لڑے کسی کی طرف سے کوئی کیس لڑے. امی عائشہ تیری عظمت پہ قربان جاؤ تیرے لیے میرا رب میدان میں آ گیا. عدالت کھل گئی عرش معلی پر. قاضی بھی میرا خدا جج بھی میرا خدا منصف بھی میرا خدا. پہلے قرآن مجید میں بعض دفعہ اردو کا ٹچ دے دینا بعض دفعہ وہ کئی اردو پڑھے بھی ہوں نے میں کہنا چلو رلی ملی جڑی ہوں ورنہ میں زیادہ مزاج پنجابی رکھنا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بھی کوئی الزام لگیا سی کیوں جی زلیخا نے لا دیتا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی والدہ سیدہ مریم طاہرہ تے بھی الزام لگیا کیوں جی یوسف تے الزام لگیا تے میرے رب نے زلیخا دے گھرانے دے ایک شیرخوار بچے نو قوت گویائی دیتی او بولیا وشاہد شاہد من اہلہا اس نے گواہی دے کے حضرت یوسف علیہ السلام دی صداقت اور طہارت دا پرچم بلند کر دیتا. اور جنہوں سیدہ مریم طاہرہ تھے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دنوں دا بچہ بولیا ایسا بولیا اس نے بولن دا حق ادا کر دیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے الزام مریم تے بیٹا بولیا اور پھر زلیخا دے گھرانے دا بچہ بولیا. جیسے نے میری اور داری اماں کی باری آئی یاد رہے تھے اپنے پیغمبر کو ملا اور میں نے ہوں عائشہ کی باری آئی ہوں نہ محمد بولے گا نہ باپ ابو بکر بولے گا نہ محمد روحان بولے گی نہ بھائی بولے گا نہ صحابہ بولیں گے. یا اللہ کون بولے گا؟ اللہ فرما دے جب بعد بھی بولے گا تیرا رب پہلے بولے گا. جب بعد بولے گا تیرا رب آئے سبحانک ھذا بہتان عظیم. رب بولیا رب اللہ اکبر کبیرہ تیری پاکیزگی پر لطف فطرت میں شہادت دی. تیری پاکیزگی پر لطف فطرت رب بولیا رب
حضرت عائشہ کا مسئلہ آندا ہے اور اب اس نے اپنی انا کا مسئلہ بناتا ہے بدر کے اندر جو میری اور عائشہ کا دوپٹہ بطور پرچم لہرایا گیا بطور پرچم اللہ فرماتے جبریل جلدی کر فرشتہ دیکھے لے کے پہنچ گیا اور میری عائشہ کا دوپٹہ لہرایا ہے یہ دوپٹہ واپس نہیں آنی چاہیے خدا پہلے ہونی چاہیے یعنی میرا رب بھی اسے اپنی انا کا مسئلہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی آخری گل کہہ کے اپنی گزارشات میں سمیٹنا حضرت فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ آپس بیٹھی ہیں تو گپ شپ لگ رہی ہے کی ہو رہا ہے ہاں گپ شپ لگ رہی ہے حضرت فاطمہ فرمان کی اماں جان ٹھیک ہے آپ کی فضیلت بڑی ہے لیکن میری فضیلت آپ سے زیادہ ہے کیوں میں نبی کی بیٹی ہوں آپ امتی کی بیٹی ہیں میں محمد کی بیٹی ہوں آپ صدیق کی بیٹی ہیں گل تو بڑی صحیح ہے کیوں نہیں گل تو بڑی زبردست تو جیسے میری اور تاری اس مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی گفتگو ختم ہو گئی تو کہتے ہیں 100 سنار دی 1 کلو آتی کہتے ہو نا 100 سنار دی 1 کلو آتی حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹی تیری تمام باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرتی ہوں لیکن ایک بات تو نے بھی اپنے بابا سے سن رکھی ہے کہ نیک بیویاں کل قیامت کا دن ہوگا تو اپنے نیک خامدوں کے ساتھ جنت میں جائیں گی تو بھی جنت میں جائے گی میں بھی جنت میں جاؤں گی لیکن فرق یہ ہوگا تو علی کے ساتھ جائے گی میں محمد کے ساتھ جاؤں گی جس کی نہیں صاحب وہ گھرانہ حضور کا جس کی نہیں ساتھ وہ گھرانہ حضور کا جس کی نہیں مثال وہ گھرانہ حضور کا خیر القرون کرنی زمانہ حضور کا دیکھا ہے میں نے جس کے بھی دل کو توڑ کر دیکھا ہے میں نے جس کے بھی دل کو توڑ کر شاہ جی دے دیولو اور فروکی بیٹھا ساڑا پرانا یاد فروکی اوے میں تیرے دل ڈوبے ویکھنا تیرے دل دے اندر مینوں پتہ ہے کہ امی عائشہ نظر آندی ہے اوے یار شاہ جی میرے دو صحابہ بیٹھن میں دلوں تاڑے دلانو ویکھنا خدا تو بعد مصطفیٰ نظر آندا ہے مصطفیٰ تو بعد عائشہ نظر آندی ہے دیکھا ہے میں نے جس کا بھی دل کو توڑ کر بیٹا وہ عائشہ کا بیٹا وہ عائشہ کا دیوانہ حضور کا واقع دعوانا